السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ چہارم کا پیج نمبر 45، سبق نمبر 8۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوق انسان کو بنانے کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے انسان اشرف المخلوق بنتا ہے، ہم جانیں گے۔ چلتے ہیں، ہم اس سبق کو سیکھیں گے۔ اشرفی تعلیم حصہ چہارم پیج نمبر 45۔ سبق کا نام ہے 2 شرطیں۔ انسان اشرف المخلوق ہونے کے لیے 2 شرطیں کافی ہے۔ کیا ہے وہ شرطیں، ہم جانیں گے۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے محض اپنی قدرت کاملہ سے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے اور اپنی مخلوق کے لیے طرح طرح کی غذاؤں کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پوری کائنات کو وجود بخشا اور اپنی مخلوق کے لیے طرح طرح کی غذاؤں کا انتظام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، حیوان، چرند و پرند سب اللہ رب العزت ہی کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ ہمیں نظر آتی ہو یا نہ آتی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سب کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے۔ تمام مخلوق کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمام مخلوق کی تعداد دنیا میں کتنے ہیں، تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا۔ انسان اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے مکرم اور سب سے معظم ہے، لیکن تمام مخلوق میں انسان کے سب سے افضل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بتائی۔ سب سے افضل کون ہے؟ انسان ہے۔ سب سے عزت دار، معظم، مکرم انسان ہے تمام مخلوق میں، لیکن انسان کو افضل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں بتائی۔ کیا ہے وہ 2 شرطیں؟ جو انسان یہ 2 شرطیں پوری کرے گا بس وہی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوگا، اور جس انسان میں وہ 2 شرطیں نہیں پائی جائے گی وہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہوگا۔ افضل ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اگر وہ 2 شرطیں پورے نہیں کرے تو بدتر ہوگا تمام مخلوق میں۔ کیا ہے وہ 2 شرطیں؟ افضل مخلوق ہونے کی 2 شرطیں۔ ایمان، پہلا ایمان ہے، دوسرا عمل صالح۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے تائید اور تصدیق کرنا۔ ایمان کا شعبہ بہت وسیع ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر یقین کرنا، دل سے تائید اور تصدیق کرنا، اللہ ہے بول کر یقین کرنا، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان رکھنا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ دل سے تائید اور تصدیق کرنا، رسولوں پر بھی ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، غرض کہ اللہ کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کو تسلیم کرنا۔ انسان کے افضل مخلوق ہونے کی شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ مخلوق ہونے کی شرط ہے۔ دوسری شرط عمل صالح ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی شرط ہے، پہلی انسان کے افضل مخلوق ہونے کی شرط پہلی ایمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے نیک عمل کرنا۔ کیا ہے عمل صالح؟ بولے تو نیک عمل کرنا۔ عمل صالح بھی اپنے مفہوم میں بہت وسعت رکھتا ہے، یعنی عمل صالح میں ایک تو نیک عمل کرنا، جیسے نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ان کے دیگر ضروریات کو پوری کرنا، اندھے کو راستہ بتانا، پریشان حال کی پریشانی دور کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، تجارت اور
لین دین میں سچائی، انصاف اور امانت داری کا لحاظ رکھنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، غیبت سے بچنا، کسی کو برے لفظ سے نہ پکارنا، اور اس کے علاوہ دیگر وہ تمام کام جن سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے بلکہ نفع پہنچے، اعمال صالحہ کے دائرے میں آتے ہیں۔ اعمال صالحہ بولتے ہو نیک کام، یہ دو شرطیں، جیسے ایمان اور دوسرا عمل صالح، یہ دو شرطیں ایمان اور عمل صالح جس انسان میں پائی جائیں گے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے بولے تو، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ جیسے ایمان لائے عمل صالح کرے تو تمام مخلوق سے بہتر افضل ہے۔ اور جس انسان میں یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائے اور وہ کفر اور شرک اور بدعملی کی راہ اختیار کرے، تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ اس کی ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یقیناً اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مشرک لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ یعنی کفر کیا مشرک لوگ ہیں جہنم میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور ساری مخلوق میں بدتر ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے سو لوگ۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض انسان ہونا افضل مخلوق ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان اور اعمال صالح کو اپنائے، تاکہ وہ اشرف المخلوق اور افضل مخلوق کے مقام پر فائز ہو سکے، اور کفر اور شرک اور بدعملی سے پرہیز کرے تاکہ اس کا شمار بدترین خلائق میں نہ ہو۔ انسان کو ایمان کے ساتھ رہے اور کفر شرک سے بچے انسان۔ اب ہم اس سبق کے الفاظ کو لیں گے۔ الفاظ معنی، افضل بولے تو سب سے بہتر، مکرم باعزت، معظم بزرگ شریف، برتر بہتر افضل بالکل۔ افضل المخلوق بولے تو تمام مخلوق میں سب سے بہتر، اشرف المخلوق بولے تو تمام مخلوق میں سب سے بزرگ، بدترین خلائق کا معنی ہے تمام مخلوق میں سب سے برا۔ اب سوالات کو لیں گے ہم۔ پہلی سوال ہے، اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے۔ دوسرا سوال، انسان کے افضل مخلوق ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ انسان کے افضل ہونے کے 2 شرطیں ہیں۔ تیسرا، جس انسان میں یہ 2 شرطیں نہ پائی جائے اس کا درجہ مخلوق میں کیا ہے؟ 2 شرطیں جیسے ایمان اور عمل صالح 2 نہ ہو تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بدتر بولے، بدتر انسان مخلوق میں بول کر بولے۔ تو جس آیت میں انسان کا افضل مخلوق کی ہونے کی 2 شرط بیان کی گئی ہے، اس آیت کو پڑھ کر ترجمہ سناؤ۔ تو یہ ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ 5واں سوال، جس آیت میں انسان کے تمام مخلوق میں بدتر ہونا بیان کیا گیا، وہ آیت پڑھ کر ترجمہ سناؤ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ یقیناً اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مشرک لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ ہمارا سبق الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا۔ ہم اس سبق میں
انسان اشرف المخلوق جانیں اور صرف انسان ہونے کافی نہیں، ایمان اور اعمال صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان اور اعمال صالح نہ ہوں، کفر اور شرک میں مبتلا ہو تو وہ مخلوق میں بدتر انسان کہلاتا ہے۔ جانیں ہم اس سبق میں آپ تمام لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم اس چینل کے ذریعے سے دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کریے اور دوسروں کو شیئر کریے، اور جو بھی سوال ہو آپ کا کامنٹ کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔